السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے اس سے قبل ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کے لیے قصیدے کے فن کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا۔ آج میں اس کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں اظہار خیال کروں گی۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی تشبیب کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا اجزا ہے تشبیب۔ اس کو تمہید بھی کہتے ہیں۔ عربی شعراء عشقیہ اشعار سے قصیدے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے قصیدے کے اس حصے کو تشبیب یا اس کا نام دیا گیا ہے۔ تشبیب کے معنی ہے شباب کا تذکرہ اور نصیب کے معنی ہے حسن نسوانی کا ذکر۔ فارسی اور اردو شاعروں نے اس شرط کو باقی نہیں رکھا اور تشبیب میں ہر طرح کے مضامین داخل کر کے اسے وسعت دی۔ یہ مضامین دو چار نہیں جو آسانی سے یہاں گنا دیے جائیں۔ بہرحال میں چند مضامین آپ کو بتاتی ہوں۔ معاملات حسن و عشق، موسم بہار کی کیفیت، رندی و سرمستی، وعظ و نصیحت، اپنے کمال فن پر فخر، ناقدری زمانہ کا گراں، دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی۔ یہ بھی ہوا کہ کسی کے سراپا حسن کے بیان بھی کیا گیا، کسی خواب کے بیان اور خوشی کو مجسم فرض کر کے اس سے بات چیت کو تشبیب کا موضوع بنایا گیا۔ اس کے علاوہ شعر و موسیقی کے مباحث اور تصوف اور اخلاق، فلسفہ و حکمت، منطق اور نجوم کے مسائل کو بھی موضوع تشبیب بنایا گیا۔ بعض قصیدہ نگاروں نے تشبیب میں غزل بھی شامل کیے۔ ظاہر ہے یہاں عام غزل کی گنجائش نہیں۔ یہ غزل ایسی ہونی چاہیے جس میں زور بیان اور شان و شکوہ ہو تاکہ وہ قصیدے سے ہم آہنگ ہو سکے۔ قصیدے میں ہوتا ہی شان و شکوہ ہے اور زور بیان پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا مطلع ہوتا ہے اور یہی وہ شعر ہے جو یا تو سامعین کو متوجہ کر لیتا ہے یا انہیں بے توجہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے اندر قصیدہ نگار اپنا سارا زور آزماتا ہے اور اپنے انداز بیان کی ساری خوبیوں کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے قصیدہ گو شعراء نے قصیدے کے مطلع کو زیادہ سے زیادہ پرکشش اور پر اثر بنانے اور اس میں کوئی جدت آمیز بات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی نیا پن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جس کے بارے میں قصیدہ لکھا جائے اس کو ممدوح کہتے ہیں وہ اور سامعین فوراً ادھر متوجہ ہو جائیں۔ قصیدہ نگاروں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ تشبیب کے لیے مضمون کا انتخاب ایسا کیا جائے جو ممدوح کی شخصیت یعنی جس پر قصیدہ لکھا جا رہا ہے اس سے میل کھاتا ہو۔ مثلاً بزرگان دین کی تعریف میں جو قصیدے لکھے گئے وہ اور جو بادشاہوں کے اور نوابوں کی تعریف میں جو قصیدے لکھے گئے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ قصیدے کا مقصد ممدوح کی تعریف ہے اور تشبیب صرف اس کی تمہید ہے۔ اصل چیز مدح ہے۔ تشبیب ایک ضمنی شے ہے۔ اس لیے علماء عرب نے تشبیب کے اشعار کے لیے یہ شرط لگائی کہ ان کی تعداد مدح کے اشعار سے کم ہونی چاہیے۔ غالب کا ایک قصیدہ بہادر شاہ کی مدح میں بہادر شاہ ظفر، جس کی تشبیہ ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، نہایت دلکش اور پر اثر ہے۔ عید کے چاند کی جھکی ہوئی کمر دیکھ کر شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کو عید کا سلام کرنے کے لیے خم ہو گیا ہے۔ شاعر پوچھتا ہے اے ہلال عید تو کس کو جھک کر سلام کر رہا ہے؟ ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کر کر رہا ہے سلام۔ ہلال عید کی تجسیم اور مقاماتی انداز نے اس تشبیب میں ایک ڈرامائی انداز پیدا کر دیا ہے۔ اس کا دوسرا جز ہے گریز۔ قصیدے کا سب سے نازک حصہ گریز ہے۔ یہ تشبیب اور مدح کے درمیان کی کڑی ہے اور ان دونوں میں ربط پیدا کرنا یا تسلسل پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ یہاں شاعر کو اپنے کمال ہنر کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ بقول ابو محمد سحر، گریز کا سب سے بڑا حسن ہے کہ تشبیب کہتے کہتے شاعر
مدح کی طرف اس طرح گھوم جائے جیسے بات میں بات پیدا ہو گئی ہو۔ گریز کی یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ قصیدے کا اہم جز مانا جاتا ہے اور اسی میں شاعر کا کمال ہے۔ گریز کی تعریف کرتے ہوئے غالب کے قصیدے کا ہم ذکر کریں گے کہ غالب کے قصیدے کی تشبیب کا ذکر اوپر ہم نے دیا ہے۔ وہ حلال عید سے سوال کرتے ہیں کہ تو کسے جھک کر سلام کر رہی، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ بہادر شاہ کو، بس بہادر شاہ کا نام آیا اور ان کی مدح کے لیے میدان ہموار ہوا۔ یہ ہے کامیاب گریز کی مثال۔ غالب کا ایک قصیدہ حضرت علی کی شان میں بھی ہے۔ اس کی تشبیہ میں تصوف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ پیچیدہ مسائل بیان کرتے کرتے شاعر کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ غالب تو کن جھمیلوں میں الجھ گیا ہے، لاحول پڑھ اور علی کا نام لے۔ علی کا نام لیتے ہی مدح کا دروازہ آپ سے آپ کھل جاتا ہے۔ قصیدے کا تیسرا جو جز ہے وہ ہے مدح۔ مدح مانے تعریف۔ یہ قصیدے کا سب سے اہم جز ہے۔ قصیدہ لکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے اور کسی بزرگ یا مذہبی رہنما کی مدح کی جا رہی ہے تو جذبہ عقیدت اور پرجوش اور پرزور مدح ہونی چاہیے۔ وہ اگر کسی سلطان یا نواب یا امیر کی مدح کی جا رہی ہے تو انعام و اکرام حاصل کرنے کی خواہش شاعر کو مجبور کر دیتی ہے۔ تو قصیدے کا تیسرا جز ہے مدح یعنی تعریف، اور چوتھا ہے عرض مطلب یعنی دعا۔ یعنی اس میں شاعر جو ہے وہ اپنا عرض مطلب یا مدعا بیان کرتا ہے۔ پہلے وہ دعا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے۔ عام طور پر یہ دستور رہا ہے کہ دعا سے پہلے شاعر اپنا مقصد بیان کرتا ہے، کبھی صاف صاف اور کبھی ڈھکے چھپے لفظوں میں، کیونکہ اس زمانے میں شاعروں کا کوئی معاش کا وسیلہ نہیں تھا اور یہ نوابوں اور بادشاہوں کے دربار ہی تھے جو ان کو معاشی خوشحالی عطا کرتے تھے اور وہ مجبور ہو کر قصیدہ کہتے تھے ان کی شان میں، حالانکہ غالب نے اس کو بھٹیار خانہ کہا ہے۔ قصیدے کے آگے میں قصیدہ نگاری کے فن پر ہم آگے اظہار خیال کریں گے۔ اللہ حافظ۔